لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ العمرۃ کفارۃ لکل ذنب، کہ عمرہ جو ہے وہ تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہے. الحمدللہ اللہ کا ہزار شکر کہیں ہم کہ ماہ صیام کی عبادت کے بعد اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے کہ ہم اس کے خانہ پاک کی زیارت کے لیے جائیں. عام طور سے ہم شیعوں میں عمرے کا رجحان ذرا کم ہے، جبکہ بہرحال فضیلت و عظمت کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ بعض معصومین کی روایت میں ملتا ہے کہ مثلا جس طرح وہ اپنے چاہنے والوں کو کربلا یا مثال کے طور پہ امام حسین علیہ السلام کے حرم کی زیارت کی تاکید کرتے تھے، ویسے وہ مکے کی زیارت کی بھی تاکید کرتے تھے. امام علی نقی علیہ السلام اکثر اپنے چاہنے والوں کو پیسے دیتے تھے، کہتے تھے جاؤ کربلا کی زیارت کرتے ہو، وہاں میرے جد کے روزے پہ میرے لیے دعا کرنا. اور اسی طرح جو ہے چاہنے والے اور جتنے بھی آپ کے جو اولیاء تھے ان کو مکے کی زیارت کی بھی تاکید کرتے ہیں. مکے کی زیارت میں اور دوسرے مقامات کی زیارت میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے. ہم لوگ عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو عمرے کی جو کم از کم قسمیں دو قسم ہیں. ایک عمرہ واجب ہے، ایک عمرہ مندوب ہے، یعنی مستحب عمرہ. اب مستحب عمرہ ہو یا واجب عمرہ ہو، بہت سمپل طریقے سے میں پیش کروں گا تاکہ جو بیسک چیزیں وہ سب کے ذہن میں رہے. جو عمرہ واجب ہو یا مستحب ہو، یہ دو طریقے کا ہوتا ہے. یا عمرہ تمتع ہوتا ہے یا عمرہ مفردہ ہوتا ہے. البتہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ عمرہ تمتع جو ہوتا ہے وہ عام طور سے حج کے زمانے میں ہوتا ہے. وہ شخص جو حج پہ جا رہا ہے وہ حج پہ جانے والے شخص کے لیے حج پہ جانے سے پہلے عمرے کا کرنا ضروری ہوتا ہے. وہ عمرہ جو ہوتا ہے وہ عمرہ تمتع کہلاتا ہے. لیکن عام دنوں میں جیسے ہم حج کے ایام کے علاوہ عمرے پہ جاتے ہیں، یہ جیسے ہم جا رہے ہیں شوال میں جا رہے ہیں یا آپ کی خدمت میں عرض کریں دوسرے کسی مہینے میں جا رہے ہیں اس نیت سے کہ حج نہیں کرنا ہم کو اس کے ساتھ ساتھ، تو اس عمرے کو عمرہ مفردہ کہتے ہیں، یعنی افراد ہے، یعنی یہ الگ ہوا عمرہ ہے. اس کے اور حج والے عمرے کے احکام میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے، بہت زیادہ ڈفرینس نہیں ہے، احکام میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. حج کے جو عمرے کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جی ہاں، تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ پھر اس پہ حج کے لیے جو ہم لوگ عمرے حج کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو حج سے پہلے جتنے بھی حاجی ہیں جو دور سے جا جو مکے کے باہر سے جا رہے ہیں، جیسے ہم لوگ ہیں، ٹھیک ہے، بلاد نائیہ یعنی دور دراز کے ملکوں سے شہروں سے ہم جب جاتے ہیں عمرے کے لیے، تو ہمارے لیے خاص کر ہم جعفریوں میں شیعوں میں حج کی نیت، حج تمتع کی نیت ہم کرتے ہیں. یعنی وہ حج کہ جس میں ہم پہلے عمرہ انجام دیتے ہیں، پھر بیچ میں گیپ ہوتا ہے احرام سے باہر نکلنے کا، پھر دوبارہ ہم حج کا احرام الگ سے ہم باندھتے ہیں. یہ حج تمتع ہوتا ہے جس میں پہلے عمرہ تمتع انجام دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ جو عام دنوں میں ہم لوگ جیسے عمرے پہ جاتے ہیں تو ان حج کے علاوہ جو عمرہ ہے، حج کے علاوہ جو عمرہ ہے ان میں سے سب سے برتر عمرہ ہے ماہ رجب کا. اگر اللہ ہمیں توفیق عطا کرے انشاءاللہ سال آئندہ ماہ رجب میں ہم سب عمرے میں جائیں خانہ خدا کی زیارت کریں، تو وہ سب سے بہترین موقع ہے. لیکن اس کے علاوہ جب بھی ہمیں ہمارے لیے ممکن ہو، پاسبل ہو، جیسے مثلا بہت سے لوگ ماہ رمضان میں جاتے ہیں، ہم لوگوں میں شیعوں میں کم جاتے ہیں لیکن بہرحال دوسرے فرقہ والے، لیکن ماہ رجب کے بعد اگر فضیلت ہے تو ماہ مبارک رمضان یا پھر دوسرے ایام کی فضیلت ہے. ہم لوگ جب عمرے کے لیے جائیں گے، عمرے میں یوں آپ ٹوٹل اگر اس کے ارکان دیکھیں گے، ٹوٹل عمرہ 4 گھنٹے کا ہے. 4 گھنٹے میں آپ کا عمرہ ختم ہو جاتا ہے، تمام مناسکات کے اوور ہو جاتے ہیں 4 گھنٹے میں. یعنی جتنا رش ہو وہ ساری چیزیں مد نظر رکھے. ٹھیک ہے. عمرے میں کام کتنے ہیں؟ سب سے پہلے عمرے میں ہے کام احرام. احرام آپ کسی نہ کسی میقات سے باندھیں، یعنی تقریباً 4 یا 5 میقات ہیں. میقات ان جگہوں کو کہا جاتا ہے کہ جہاں سے حاجی یا معتمر یعنی عمرہ کرنے والا شخص جو ہے وہ احرام باندھتا ہے. احرام باندھ کے پھر وہ مکے کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ جب اس روٹ سے نکلیں گے انشاءاللہ تو ہم لوگ کا نیئرسٹ میقات جو پڑے گا وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں وہ طائف کا پڑے گا. ہم لوگ طائف سے ہو کے جائیں گے.
طائف سے میکسیمم مکہ جو ہے وہ میرے خیال سے 1 سے 1.5 گھنٹے یا 2 گھنٹے میکسیمم ڈسٹینس ہے اس کا. وہاں سے 75 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے وہاں سے ہم لوگ اس کے احرام. اچھا, احرام باندھنے کے بعد مرد اور عورتوں کے کچھ احکام میں تھوڑا سا سلائٹ سا ڈفرینس ہے, لیکن تقریباً 25 سے 30 چیزیں جو عام حالات میں ہمارے لیے حلال ہوتی ہیں, احرام باندھنے کے بعد وہ حرام ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پہ یوں مرر کی طرف دیکھنا, آئینے کی طرف دیکھنا ہمارے لیے حلال ہے, ٹھیک ہے, لیکن احرام باندھنے کے بعد وہ حرام ہو جاتا ہے. یوں فرض کیجئے بدن میں ہلکے سے کوئی اگر کبھی حشرہ وغیرہ ہوتا ہے, کیڑا ہوتا ہے, آدمی کھجا لیتا ہے, یا کبھی کسی وجہ سے اگر سرسوری سی کھجلی سی ہوتی ہے انسان کھجاتا ہے, ٹھیک ہے, آپ احرام کی حالت میں یہ نہیں کر سکتے, خاص کر اگر خون نکل جائے تو آپ کے اوپر کفارہ بھی واجب ہو جائے گا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرض کیجیے آپ کو یوں پرفیوم لگانا ہے, عادت ہے آپ کو خوشبو کی لگانے کی, لیکن احرام باندھ کے آپ یہ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ سائے پہ چلنا, ٹھیک ہے, آپ احرام باندھ کے آپ سائے پہ, مرد جو ہے خاص کر نہیں چل سکتا, اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا اب تو اجازت نہیں دی جاتی ہے, لیکن یہ کہ ہمارے یہاں. السلام علیکم, آئیے ظاہر صاحب تشریف لائیے, اوپر بیٹھ جائیے. تو مرد جو ہے وہ سائے میں نہیں چل سکتا, لہذا ہمارے یہاں جو ہے وہ احرام باندھ کے ہم دن کے وقت البتہ, یعنی رات کے وقت آپ سائے میں چل سکتے ہیں, رات کے وقت فرض کیجیے آپ سائے والی گاڑی میں بیٹھ سکتے ہیں, لیکن دن کے وقت آپ احرام باندھ کے سائے والی گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتے, سائے کے نیچے کھڑے نہیں ہو سکتے. یہی وجہ ہم لوگ جب یہاں سے نکلیں گے تو ہمارا ٹارگیٹ یہ رہے گا کہ ہم جتنے بجے بھی ہم میقات پہنچیں, لیکن ہم وہاں سے مغرب کے بعد نکلیں گے. کیوں مغرب کے بعد نکلیں گے؟ تاکہ ہم مغرب کے بعد یہ کیا نام سائے میں پھر. السلام علیکم. پھر ہم احرام باندھنے کے بعد, کیونکہ گاڑیاں وہاں اوپن تو ہیں نہیں, اوپر ٹاپ فلور مثلا اوپن روف والی گاڑیاں نہیں میسر ہے فی الحال ابھی, یا اجازت نہیں ہے, تو ہم اسی گاڑی پہ جائیں گے کہ جس کا روف جو ہے کورڈ ہے. تو ایسی صورت میں ہم رات کو مغرب کے بعد نکلیں گے تو ہم پہ جو ہے وہ کفارہ نہیں ہوگا. نہیں تو اگر فرض کیجیے ایک جنرل فقہی مسئلہ بتاتے چلیں, اگر کوئی شخص مجبور ہے, جیسے انفرادی شکل میں لوگ جاتے ہیں عمرے وغیرہ کے لیے, وہ مجبور ہے, وہ دن میں پہنچ کے, یا کوئی نہ کوئی پرابلم ہے اس کے ساتھ, وہ جو ہے وہ دن ہی میں اس کو پہنچنا ہے, یا کسی ایسے گروپ کے ساتھ جا رہا ہے جہاں نہیں پاسبل ہے کہ وہ انتظار کرے غروب تک, تو وہ احرام باندھ کے جا سکتا ہے اس حالت میں دن کے وقت بھی, لیکن اس پہ ایک کفارہ واجب ہوگا. یعنی اس کا عمرہ باطل نہیں ہوگا, عمرہ صحیح ہوگا, لیکن ایک کفارہ ہوگا. کفارے میں کیا؟ قربانی بھی مثال کے وہاں کرانے بہت بہتر ہے, نہیں تو آپ کہیں بھی کفارے کی نیت سے آپ کروا سکتے ہیں, دنیا میں بھی کسی جگہ بھی. آپ کا عمرہ صحیح ہوگا, عمرے میں کوئی اشکال نہیں, عمرے میں کوئی مشکل نہیں ہے. میں ابھی بریف کر رہا ہوں, بعد میں کسی کا بھی کوئی بھی کوشچن ہوگا یا اسی دوران کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی تو آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں, ہم وہیں اس کو واضح کر دیں گے تاکہ بات آگے جو ہے وہ مثلا ادھوری نہ رہ جائے. تو یہ یہاں تک احرام کا مسئلہ. ہم احرام باندھنے کے میقات سے ہم جتنے بھی بجے بھی پہنچے, پروبیبلی ہم لوگ پہنچیں گے تقریباً 3-4 بجے تک. کیا بجے تک پہنچ جائیں گے زاہد صاحب؟ 3-4 بجے تک ہم وہاں پہنچیں گے. اس کے بعد وہاں ہم, کیونکہ مستحب ہے غسل کرنا احرام سے پہلے, پھر اس کے بعد کیا تو اتنے لوگ ہوں گے, بہرحال وہاں تو اچھا خاصا کافی مقدار میں ہم آئے وہاں, تو اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی, لیکن بہرحال وہ ٹائم لگتا ہے اس میں. تو ہم جتنے بجے پہنچے, 3-4 بجے ہم پہنچتے ہیں, تو وہاں اس کے بعد ہم پریپیئر کریں گے خود کو, اور احرام ہم مغرب کے بعد, جیسے یعنی ہم احرام پہن لیں گے, لیکن نیت کریں گے ہم مغرب کے بعد. جیسی مغرب کی اذان ہو جائے گی, رات کی تاریکی شروع ہو جائے گی, ہم جو ہے وہ نماز مغربین پڑھیں گے, اس کے بعد 2 رکعت جو ہے وہ احرام کی نماز پڑھیں گے. نماز پڑھنے کے بعد ہم احرام کی نیت کر لیں گے. اس وقت سے ہمارے اوپر تقریباً 25 سے 30 چیزیں حرام ہو جائیں گی. ان چیزوں میں سے مثال کے طور پہ, اس کو یہ مذاق نہیں حقیقت ہے, ایک کوارا شخص ہے تو اس پہ شادی بھی حرام ہو جاتی ہے. وہ جب تک طواف نساء انجام نہیں دے گا اس کی شادی نہیں ہو سکتی, چاہے وہ مرد ہو یا خاتون. ایک شادی شدہ ہے تو اس کے لیے جو ہے کیا نام ہے, اس کی زوجہ اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, زوجہ کے لیے شوہر حرام ہو جاتا ہے. جب تک طواف نساء انجام نہیں دے گا اس کے لیے ایک دوسرے کے لیے وہ لوگ حلال نہیں ہوں گے, اور ایک کوارا شخص بھی جو ہے وہ شادی نہیں کر سکتا. تو ہم لوگ نے احرام باندھا, احرام باندھ کے ہم لوگ چلیں گے. اچھا, احرام باندھتے وقت مستحب ہے تلبیہ, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت والملک لک لبیک. تو یہ تلبیہ ہم پڑھیں گے, مستحب ہے, لیکن ہاں کب تک پڑھیں گے؟ جب تک آپ حرم کی حدوں میں یا حرم کے پاس نہ پہنچ جائیں. حرم کے پاس پہنچ جائے, حرم کی حدوں پہ پہنچ جائے, تو پھر اس کے بعد آپ تلبیہ خانہ کعبہ کے سامنے جو ہے پھر تلبیہ نہیں پڑھیں گے, پھر وہاں آپ تلبیہ اس کو نہیں دہرائیں گے.
اچھا یہاں سے جائیں پروبیبلی شاید ہم لوگ یہاں سے جائیں ہوٹل میں سامان رکھیں, سامان رکھنے کے بعد جو ہے تو کیونکہ وہ رات کی تاریکی میں ہوگا لہٰذا وہ سائے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی. لیکن ہم ٹائم زیادہ ویسٹ نہیں کریں گے کیونکہ اعمال پھر اس کے بعد بہت مختصر ہوں گے. ہم لوگ سیدھے حرم جائیں گے مکے میں جانے کے بعد سب سے پہلے طواف انجام دیں گے. طواف میں دیکھیے انشاءاللہ وہاں جب آپ سب جائیں گے آپ سب کو معلوم ہو جائے گا. طواف ہم جہاں سے شروع کرتے ہیں, مثال کے طور پہ جہاں سے وہ حجر اسود ہے, جہاں سے وہ کارنر جو ہے وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس شولڈر کے اس حصے کو ہم یہاں سے ایسے شروع کریں, اور یہی ہمارا رخ ہمارا اسی طرف رہے گا خانہ کعبہ کی طرف. ہم اسی طرح گھومیں گے. یہ طواف جو ہمارا اسی طرح ہوگا. ہم یہ اپنا چیسٹ سامنے یا اپنی پشت جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف نہیں کر سکتے, ہمیں اسی حال میں رہنا ہوگا. آپ کو دیکھیں گے وہاں انہوں نے چاروں طرف ریڈ لائٹس لگا دی ہیں دور سے, تاکہ طواف کرنے والا جو ہے وہ اس کو دیکھتا رہے, وہ اسی اینگل پر رہے گا. ٹھیک ہے, طواف اسی طرح ہوگا. اگر کسی نے مثال کے طور پہ اپنا رخ موڑ کے سینہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا یا پشت کر لی تو اس کا طواف باطل ہو جائے. طواف کے لیے طہارت ضروری ہے, وضو یا غسل اگر کسی پہ واجب ہے تو غسل, نہیں تو وضو کی طہارت, وضو کے ساتھ طواف کرے گا. طواف 7 شوط. اچھا اس 7 میں آپ 4 پورا کرنے کے بعد بریک لے سکتے ہیں. آپ نے فرض کی 4 راؤنڈ کمپلیٹ کر لیا, اس کے بعد آپ بریک لے سکتے ہیں. لیکن اگر 4 کمپلیٹ کرنے سے پہلے آپ نے بریک لیا تو پھر سے آپ کو شروع کرنا ہوگا. پھر شروع ہوگا وہ 1 سے شروع ہوگا, یعنی پھر وہ 3 جو ہے کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا, یا 3.5 کسی نے 3.25 جتنا بھی طواف کیا ہے وہ کاؤنٹیبل نہیں ہوگا. آپ 4 طواف کر کے بیچ میں بریک لے سکتے ہیں, جا کے وضو کر لیں. البتہ ابھی کے حالات ایسے ہیں کہ بہرحال جو ہے وہ بہت سارے میرے خیال سے کنڈیشنز بھی ہیں, وہ آپ احرام کے بغیر جو ہے وہ اس پریمیسز میں آپ داخل نہیں ہو سکتے. پہلے یہ تھا کہ بس عمرہ اپنا انجام دے دیا, ہم نکل کے پھر ہم آ کے نماز پڑھ سکتے تھے. لیکن اب یہ ہے کہ آپ کو احرام کا لباس پہن کے آنا ہوگا, تو اس کا بھی سولوشن ابھی آپ کو آپ کی خدمت پہ پیش کرتے ہیں. تو یہ طواف ہم اس طرح کہیں گے 7 راؤنڈ اس کو کمپلیٹ کریں گے. 1 راؤنڈ کو شوط کہتے ہیں, 7 شوط ہمیں جو ہے وہ اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر 2 رکعت نماز جو ہے وہ رکن و مقام کے بیچ میں جو ہے ہم 2 رکعت نماز ادا کریں گے اگر پاسبل ہو. اگر بالکل محال ہے, مستحیل ہے, تو ہم تھوڑا سا فاصلے سے بھی جہاں بھی پاسبل ہو نزدیک ترین جگہ سے ہم کیا نام ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں وہ نماز پڑھ لیں گے. نماز پڑھنے کے بعد طواف ہو گیا, نماز طواف ہو گئی. اب جو ہے ہم جائیں گے سعی بین صفا و مروہ کے لیے. صفا و مروہ کے درمیان میں 7 راؤنڈ, یعنی ہم صفا سے شروع کریں گے, 7واں راؤنڈ ہمارا مروہ پہ ختم ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہم پہ تقصیر واجب ہے. یعنی تقصیر کیا کہتے ہیں, یعنی ہلکا سا بال کاٹنا یا ناخن کاٹ لینا. ٹھیک ہے, وہ یہ اسے تقصیر کہتے ہیں. ایک ہے حلق, ایک ہے تقصیر. حلق کہتے ہیں سر منڈانے کو. حلاق آپ نے دیکھا ہے نا, کیا نام ہے, سلون والوں کو کہتے ہیں حلاق, کہتے ہیں اس کو نائی کو. ٹھیک ہے, حلاقہ سلون. تو یہ حلق کہتے ہیں سر منڈانے کو. تو حلق اور تقصیر عمرے میں جو ہم لوگ جا رہے ہیں, حج کے علاوہ جو عمرے پہ جا رہے ہیں عام دنوں میں, جیسے یہ والا عمرہ مفردہ جو ہے, اس میں ہمیں اختیار ہے, ہم چاہے حلق کر لیں یا تقصیر کر لیں. حلق کرنے میں زیادہ ثواب ہے, یعنی کوئی اجازت ہے, پرمیشن ہے اس کی, یعنی آپ کر سکتے ہیں, حلق کروا سکتے ہیں. لیکن جو ہے کیا نام ہے, جب آپ حج والے عمرے پہ جائیں گے تو اس پہ آپ پہ حلق آپ پہ جائز ہے. ابھی ہم اس میں نہیں جا رہے, اللہ ہمیں توفیق تو اس پہ بھی جائیں. کیوں نہیں جائز ہے, کیونکہ اس میں حلق جو ہے وہ حج کے بعد ہے, تو اس میں صرف تقصیر ہے. البتہ آپ چاہیں تو تقصیر کروا سکتے ہیں, حلق کروا سکتے ہیں. جیسے ہم لوگ عمرے پہ گئے, کسی کا سر منڈوانا چاہے تو سر بھی منڈوا سکتا ہے, پرمیشن ہے. لیکن یہ کہ اصل اس پہ واجب کیا ہے, تقصیر واجب ہے. یہ مردوں کے لیے, خواتین کے لیے صرف تقصیر ہے. یعنی کیا تقصیر میں کیا, وہ اپنا ہلکا سا بال کاٹ لیں. ٹھیک ہے, یعنی کوئی مثلا دوسرا ان کا کاٹے یا ناخون. ٹھیک ہے, یہ تقصیر ہوتی ہے. تقصیر ہونے کے بعد وہ احرام سے باہر ہو جائیں گے, یعنی ہمارا احرام ختم ہو گیا. اب ہم محرم نہیں ہیں. اب ہم پہ کیا واجب ہے, صرف واجب ہے طواف نساء اور 2 رکعت نماز طواف, جس کے بغیر عمرہ تو ہمارا صحیح ہو جائے گا. لیکن وہ جو مشکلات ہیں اس کی, مثال کے طور پہ فرض کیجئے کیا نام ہے, محرم نامحرم کا مسئلہ, وہ حل نہیں ہو پائے گا اس کی زندگی میں, وہ جب تک نہ کروائے. بہت سے لوگ ہوئے کووڈ کے پیریڈ میں جو عمرے کے لیے گئے, ان کے ساتھ یہ مشاکل ہوئی. ایک بار انہیں پرمیشن ملا, دوسری بار جو ہے وہ طواف کا پرمیشن نہیں مل پایا. تب اس میں بہت سے لوگ واپس آ گئے نہ جاننے کی بنا پر. بعض لوگوں نے نیابت میں دوسروں کو جو ہے وہ نائب بنا کے جو ہے اپنی نیابت دے کے ان سے طواف کروایا. تو بہرحال جب آپ جیسی آپ تقصیر کرتے ہیں, یعنی ان ٹوٹل آپ کے عمرے کے جو مناسک ہیں وہ کیا کیا ہیں, احرام,
طواف نماز طواف، سعی بین صفا و مروہ، تقصیر، طواف نساء و نماز طواف نساء. یہ 5 آپ کے کام ہیں، 5 اعمال ہیں، 5 مناسک ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کے عمرے میں جو ہے آپ کے لیے ضروری ہے، بغیر اس کے عمرہ مکمل نہیں ہو پائے گا. البتہ آپ عمرے طواف کے دوران کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی ذکر کریں، کوئی بھی دعا کریں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہم لوگ بہرحال اللہ ہم لوگوں کو توفیق دے کہ اس جذبے کے ساتھ ہم جائیں. ٹھیک ہے، ہم لوگ شاید اس کو فیل نہیں کر پاتے. چھٹے امام کے لیے روایت میں ملتا ہے کہ جب آپ حج کے لیے آپ جب احرام باندھتے تھے، آپ اپنی زبان کھولتے تھے لبیک کے لیے، جیسی لبیک کہنا چاہتے تھے آپ کی زبان نہیں کھل پاتی تھی، آپ گر جاتے تھے. چاہنے والے نے پوچھا کہ مولا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ تلبیہ واجب ہے. کہا کہ میں کیسے خدا کی بارگاہ میں لبیک کہوں، وہ اتنا عظیم و جلیل ہے، میں کیسے اس سے کہوں کہ میں آ رہا ہوں. تو یہ بہرحال کیا نام ہے، کوئی بھی ذکر آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. دعا کمیل ہے آپ کے ہاتھ میں، دعا ندبہ ہے، 7 راؤنڈ میں جتنی دیر حدیث ہے کسا آپ پڑھنا چاہیں، کوئی بھی ذکر پڑھنا چاہیں. خود اس مقام پہ پہنچنا ایک بہت بڑا شرف ہے. خود اس مقام پہ جو ہے جانا جو ہے وہ، یعنی ہم خانہ خدا میں ہیں. پھر بہرحال آپ وہاں کی فضیلتیں آپ دیکھیں، مقام میلاد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام. ٹھیک ہے، بیت خدا، پھر جتنی فضیلتیں اس گھر کی، یعنی جو آپ نے دیکھا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم کے لیے اللہ نے کیا کہا کہ الاستجابۃ تحت قبتہ. روایت ہے نا کہ امام حسین کے قبے کے نیچے دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. خانہ کعبہ کے نیچے، خانہ کعبہ کے سامنے بھی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، خانہ خدا ہے. تو بہرحال وہاں کوئی بھی دعا پڑھنا چاہیں، لیکن میں ہمیشہ سب کو یعنی یہی درخواست کرتا ہوں یا گزارش یہی رہتی ہے کہ جو بھی پڑھیں آپ اپنی زبان میں بھی پڑھیں، ایسی چیز پڑھیں جس کو آپ خود سمجھ سکیں. ہاں، جو واجب اذکار ہیں اس میں اپنی زبان نہیں چلے گی. نماز ہم اردو میں نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ فرض کی. لیکن ہاں جو مستحب اذکار ہیں، دعائیں اگر آپ کو آتا ہے دیکھ کے پڑھنا چاہیں کوئی حرج نہیں اس میں، یا جو آپ کو یاد ہے آپ اسے پڑھنا چاہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ کہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، یہاں اس مقام پہ انسان پہنچنے کے بعد یہ محسوس کرے کہ خانہ خدا. جب انسان عمرہ کر کے واپس آتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہوتی ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے ایک بچہ بے گناہ پیدا ہوا، یہ حالت رہتی ہے اس کی. خانہ خدا وہ گھر جو ہے وہ مثلا خانہ عہد خدا ہے، یعنی وہاں جا کے بندہ جو اپنے خدا کی بارگاہ میں نہ صرف یہ کہ اچھا عمرے کی حالت میں آپ دیکھیں اتنی چیزیں انسان پہ حرام ہو جاتی ہیں. لباس اس کے تن پہ جتنے بھی پیسے والا ہو، معمولی سا. خواتین کا البتہ احرام ان کا لباس ہوتا ہے، ان کے لیے کوئی الگ سے ان کو لباس پہننے کی ضرورت نہیں. البتہ وہ سفید رنگ کا مثلا ڈریس پہنتی ہیں، اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس میں، لیکن ان کا احرام انہی کے لباس میں. اچھا، مردوں کے لیے فرض کیجئے اگر کوئی خاتون فرض کیجئے چہرہ چھپاتی ہے، حجاب کرتی ہے، اچھی بات ہے، ریکمینڈڈ ہے، مستحب بھی ہے. لیکن احرام کی حالت میں، احرام باندھنے کے بعد چہرے پہ نقاب ڈالنا جو ہے وہ جائز نہیں. وہ اپنے چہرے کو کھلا رکھے گی. احرام کی حالت میں چہرہ جو ہے وہ کھلا رہتا ہے، احرام کی حالت میں چہرہ اس کا چھپا نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، جیسے مرد کے لیے سر کا ڈھانکنا جو ہے حرام ہے، خواتین کے لیے چہرے کا چھپانا حرام ہے. وہ احرام باندھنے کے بعد کیفیت کیا ہونی چاہیے انسان کو؟ بالکل سارا تن سے سب کچھ اس کے، کوئی بھی سلی ہوئی چیز آپ اپنے ساتھ نہیں پہن سکتے. یعنی وہ بالکل وہی لباس ہوتا ہے جو انسان کا کفن کے وقت اس کو دیا جاتا ہے. اس لیے کہ گویا اس احرام کے لباس کو پہننے والے کو یہ احساس ہو کہ گویا ہم اس لباس میں اسی میدان میں ہے کہ جہاں خدا سارے انسانوں کو جمع کرے گا، میدان حشر. وہاں انسان جو ہے بہرحال ہم کوئی معصوم نہیں، عصمت نہیں، ہمیں گناہ کر دیتے ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں ہم سے. ٹھیک ہے، وہ لباس ہے کہ انسان مسلسل جو ہے وہ خدا کے ذکر کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کو یاد کرے، اللہ سے استغفار و توبہ کرے. ایک بہترین فرصت ہوتی ہے. آپ کی خدمت میں عرض کریں، ماہ مبارک رمضان میں اور عام دنوں میں بھی اعتکاف ایک عبادت ہے. آپ سبوں نے نام سنا ہوگا، بہت تاکید ہے اس کی، مستحب ہے. بہرحال بہتر یہ ہے کہ جامع مسجد میں اعتکاف کیا جائے. اعتکاف میں سب سے بنیادی شرط یہ کہ انسان 3 دن روزہ رکھے. اس کے بعد 2 دن تک مستحب رہتا ہے. اگر 2 دن کمپلیٹ ہو گئے کسی کے تو تیسرے دن واجب ہو جاتا ہے. یعنی اگر 2 دن کے اندر کوئی مسجد سے باہر نکل آیا کہ نہیں بھائی میں نہیں کر پاؤں گا، آئی ہیو سم ورک، ٹھیک ہے تو چلیے. لیکن جیسی دوسرے دن کا غروب آیا، اذان مغرب ہوئی کا وقت آیا، اس کے اوپر تیسرے دن واجب ہو جاتا ہے. پھر وہ بغیر اعتکاف کمپلیٹ کیے وہاں مسجد سے نکل نہیں سکتا. اعتکاف میں کرتے کیا ہے کہ ابھی ہم لوگ جاتے ہیں تو ہم لوگ کی آکوپینسی بڑھ گئی ہے. ہم لوگوں کے ساتھ ہمارا موبائل بھی جاتا ہے، ہم لوگ کے ساتھ ہمارے سارے رشتے دار جاتے ہیں، سارے تعلقات جاتے ہیں،
سارے مثلا کیا نام ہے مصروفیتیں جاتی ہیں، کام جاتا ہے، سب کچھ جاتا ہے. ہم ٹائم ٹو ٹائم ریورٹ بھی کرتے ہیں، لوگوں کا جواب بھی دیتے ہیں، سلام علیکم بھی کرتے ہیں، سب کچھ بتاتے ہیں. لیکن عمرے میں کیا ہے اور اعتکاف میں دیکھیے، اعتکاف میں کہ جب اعتکاف میں جاؤ تو سب کچھ بھول جاؤ. سب کچھ بھولنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنے فرض کے بیوی بچے ساتھ میں تو انسان ان سے بھی غافل ہو جائے، نہ ایسا نہیں ہے. سب کو بھولنے کا مطلب یعنی تمام تعلقات سے خود کو بری کر کے اپنے آپ کو خانہ خدا میں محسوس کرو. لیکن ہم جانے صرف ایک ہمارا یعنی ایک سفر نہیں ہے کہ 6 دن کی جرنی ہم کر کے واپس آ جائیں پھر اس کے بعد مدینے کی ہم نے زیارت کر لی ہمارا سفر ہو گیا. نہیں، یہ سفر خدا کی طرف ہے. یہ سفر جو روحانیت کا سفر ہے، سفر معنویت کا سفر ہے. یہ سفر جو ہے جیسے ہم کیسے کربلا جاتے ہیں، نجف جاتے ہیں، اپنے اندر بدلاؤ ہمارے میں آنا چاہیے. اگر ہم وہاں سے واپس آئیں، بدلاؤ نہ آئے تو اس سفر کا بھی کوئی فائدہ نہیں. یہ سفر اللہ ہے، خدا کی طرف کا سفر ہے. تو انسان جائے یعنی میں وہاں سے واپس یقیناً ہم جائیں گے، خانہ خدا کے نیچے ہماری دعائیں مستجاب ہوں گی، اس حرم میں ہماری دعائیں رد نہیں ہوں گی، بہت ساری مرادیں دل میں لے کے جائیں گے یقیناً ڈیفینیٹلی. اور ہمارے پاس کوئی وسیلہ بھی نہیں ہے. لیکن سب سے بڑی چیز جو ہے وہاں جا کے وہ انسان اپنے آپ کو اس احرام کے لباس میں آنے کے بعد اپنی تمرین، مشق اور اس طرح پریکٹس کرے تاکہ وہ یعنی گویا اس کے اندر یہ لیاقت آ جائے. یعنی احرام میں ایک پریکٹس بھی ہے کہ خدایا میں جب تیرے حرم میں داخل ہوتا ہوں تو تیرے لیے بہت سی حلال چیزوں کو بھی خود پہ حرام کر سکتا ہوں. اصل یہ لباس جو ہے وہ اس بات کی تمرین ہوتی ہے کہ ہم لباس پہننے کے بعد بہت سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں نا. عمرے میں تو آسان ہے، 4 گھنٹے میں 5 گھنٹے میں کام حل ہو جاتا ہے. حج میں تکلیف ہوتی ہے، 3 سے 4 دن تک یہ سب معاملہ رہتا ہے. اچھا وہ 3-4 دن اگر غصہ بھی آتا ہے تو دانت پیسنا پڑتا ہے نا کہ احرام باندھنے کے بعد کوئی جھگڑا نہیں کرنا ہے، کسی سے کوئی اختلاف نہیں کرنا ہے، کوئی مثال کے طور پہ زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہنی ہے کہ جو نازیبا ہو یا مثلا بد کلامی نہیں کرنی. الحمدللہ یہاں ہم لوگ ساتھ جانے والے کوئی بھی ایسا بھی نہیں ہے. لیکن ہم کبھی کبھی آ جاتا ہے، یا فرض کیجیے بچہ کبھی پریشان کر رہا ہے تو آدمی کو غصہ آ جاتا ہے، ہٹو پریشان کر جائے. لیکن احرام باندھ کے یہ بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، یعنی کسی بھی طرح کا احرام کے بعد جو ہے وہ غصہ یا مثال کے طور پہ جھگڑا، اختلاف، یہ بھی ایک پریکٹس ہے. آپ دیکھیں کیوں احرام کے بعد یعنی کیا مطلب، یعنی لوگوں میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت کے ساتھ رہنے کی جو ہے وہ ہیبٹ ہے. تو یہ خود احرام جو ہے یہ صرف یہ نہیں کہ معمولی سا لباس نہیں ہے کہ 4 گھنٹے اللہ میاں نے ہمارے اوپر بہت ساری چیزیں حرام کر دی پھر 4 گھنٹے کے بعد ساری چیزیں حلال ہو گئی، بیک ٹو دا سیم روٹین. نہیں، یہ نہیں ہے. احرام جو ہے دراصل ایک مشق اور ایک تمرین ہے، پریکٹس ہے کہ انسان کچھ چیزوں کا عادی ہو جائے، انسان میں اتنی ہمت آ جائے، اتنی طاقت آ جائے، اتنا پوٹینشیل آ جائے اس کے اندر کہ خدا کے لیے اپنے اوپر حلال چیزوں کو بھی حرام کر سکے. یعنی خدا جب ضرورت پڑے تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں. اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ تو انشاءاللہ جب ہم احرام کے مناسک انجام دے دیں گے، اس کو ذہن میں رکھیے گا 1 مہینے میں انسان اپنے لیے یعنی 1 مہینہ ہم بتا دیں آپ کو کون سا، 1 مہینے 30 ڈیز مراد نہیں ہے بلکہ 2 چاند کے بیچ میں، 2 چاند کے بیچ میں انسان اپنی طرف سے صرف 1 عمرہ انجام دے سکتا ہے. کیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فرض کیجئے آج ہے 5 تاریخ، ایگزامپل ہم چاند کی 5 تاریخ، ہم چاند کی 5 تاریخ کو عمرے کے لیے گئے، ہم نے اپنا عمرہ ادا کیا، ان ڈے ہم کمپلیٹ کر لیا ہم نے. اب ہم اپنے طرف سے اپنی ہی نیت سے اگر دوسرا عمرہ انجام دینا چاہیں تو ہم اگلے مہینے کی 5 تاریخ کو انجام دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں اپنی نیت سے. لیکن فار ایگزامپل ہم گئے 28 تاریخ کو، 28 تاریخ کو ہم نے ایک عمرہ انجام دیا، اب 2 دن کے بعد چاند ہو گیا فرض کیجیے، یا دوسرے دن چاند ہو گیا، ٹھیک ہے، پرسوں پہلی ہو گئی تو پہلی کو ہم پھر اپنا عمرہ انجام دے سکتے ہیں. یعنی 2 چاند کے بیچ میں آپ صرف 1 عمرہ انجام دیں. لیکن اگر فرض کیجئے آپ نے 28 کو انجام دیا 1 عمرہ، پھر اگلے مہینے کی 1 تاریخ کو دوبارہ اپنی نیت سے انجام دے سکتے ہیں. یہ تو اپنی نیت سے. لیکن اب ہم لوگ کا روٹین تو تھوڑا ڈفرنٹ ہے. ٹھیک ہے، ہم جا رہے ہیں فرض کیجئے پہلی کو جانے فار ایگزامپل، یا 2 کو ہم پہنچیں گے، ہم وہاں سے نکلیں گے تو 2 دن یا 3 دن ہم مکے میں ہیں. تو ہمارے لیے کیا ہے، اپنی نیت سے تو ہم 1 عمرہ انجام دے سکتے ہیں، لیکن نیابت میں دوسروں کے لیے ہم 10 بھی انجام دے سکتے ہیں. فرض کیجئے اپنے زندہ ہو یا مردہ، مرحوم ہونا بھی شرط نہیں جن کی نیابت میں ہم کر. روایات میں بھی ہے، معصومین نے بھی تاکید کی ہے کہ جب آپ جائیے انشاءاللہ تو 1 عمرہ یقیناً جو ہے وہ، حتیٰ مولا کائنات اس بات کی تاکید کرتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے کہ میرے بابا کی طرف سے حج انجام دو. مولا کائنات جناب ابو طالب علیہ السلام کی طرف سے لوگوں کو نصیحت کرتے تھے کہ جاؤ میرے بابا کی طرف سے حج کرو، طواف کرو. تو آپ جائیے، توفیق ملے انشاءاللہ. کیا نام ہے، اس دن جس دن ہمارا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا، اگر اتنی طاقت جسم میں رہی کوئی اکیلا خود جا سکتا ہے تو ادنی الحل جو ہے وہ مسجد تنعیم ہے، مسجد عائشہ جس کو کہتے ہیں،
جناب عائشہ کرام سے جو مسجد ہے وہ مسجد تنعیم، وہ تقریباً میرے خیال سے 10 سے 15 منٹ کے ڈسٹینس پہ ہے. آپ وہاں جا کے وہاں جو ہے وہ احرام باندھ کے دوبارہ آ سکتے ہیں اسی دن یا نیکسٹ ڈے کیا نام ہے اپنے مثلا کیفیت کے مطابق. وہ گروپ کی شکل میں ہم نہیں جائیں گے، گروپ کی شکل میں وہ پہلے عمرہ ہم لوگوں کا وہ ہوگا. تو اس میں جائیے مثلا انبیاء، مرسلین، شہداء، صالحین، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے خاندان کے مرحومین، اپنے دوست احباب، اعزاء اقربا، زندہ مردہ جو بھی ہوں، سب کے جو زندہ اللہ انہیں طول حیات دے، سب کی طرف سے جو ہے آپ کیا کر سکتے ہیں، وہ ایک دوسرا عمرہ 2، 3، 4، 5 وٹ ایور پاسبل فار یو، جتنی مقدار میں بھی آپ انجام دے سکتے ہیں. ایک بار میں ایک ہی شخص کے نہیں، آپ وہ نیت جو دوسروں کے نام سے مستحب کر رہے ہیں، ایک ہے نیابت کا عمرہ. فرض کیجئے کسی نے ہم سے کہا کہ مولانا میری طرف سے آپ جا کے نیابتاً عمرہ انجام دیجیے، تو اب اس میں ہم دوسروں کو شامل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، لیکن فرض کیجئے ہم یعنی کیونکہ دوسرے کی طرف سے ہم آلریڈی اس نے ہم کو نیابت کے لیے مخصوص کر دیا، محدود کر دیا، لیکن ہم جب دوسروں کی نیابت میں انجام دینا چاہ رہے ہیں تو ایک عمر میں ہم بہت سو کو شامل کر سکتے ہیں. یعنی بہت سارے تمام انبیاء کی نیت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تمام معصومین علیہ السلام کی نیت کر سکتے ہیں، تمام مومنین کی طرف سے نیت کر سکتے ہیں، حضرت حجت کی طرف سے نیت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ان کی نیت سے عمرہ کر سکتے ہیں. جناب ابو طالب اور تمام معصومین علیہ السلام کے والدین، ائمہ، تمام مثال کے طور پر رسول خدا کے برگزیدہ اولیاء کی طرف سے جو ہم نیت کر کے تو دوسرے وہ ہم 2-3 بار جتنی بار بھی ہم کرنا چاہیں ہمارے لیے جتنا پاسبل ہو. پریکٹیکلی آئی ڈونٹ تھنک سو ہمارے لیے جو ہے وہ یعنی جس دن ہم جائیں گے عمرے پہ رات کو ہم جب واپس آئیں گے ریسٹ کریں گے، پھر مارننگ میں ہم لوگ زیارات کے لیے نکلیں گے جو اطراف کی زیارتیں ہیں. ٹھیک ہے، جبل رحمت اور مثال کے طور پر میدان عرفات وغیرہ کی ہم زیارت کو جائیں گے. وہاں زیارت کر کے اب تک کا ہمارا پلان ایسا ہے کہ ہم وہاں سے واپس آئیں گے سیدھے مسجد تنعیم. آپ سب اپنا احرام اپنا ساتھ لے کے جائیں گے، ہم مسجد تنعیم سے پھر وہاں سے جو ہے احرام باندھ کے ہم سیدھے آ جائیں گے یعنی مکے. وہ دوسرے دن کا عمرہ ہے نیابتی عمرہ، اس کو انجام دینے کے لیے. یہ اب تک کا ہمارا پروگرام. اس کے بعد پھر میرے خیال سے 3rd ڈے ہم لوگ مارننگ میں نکلیں گے مدینے کے لیے. 3rd ڈے ہمارا اسٹے ہے. 3rd ڈے ہمارا اسٹے ہے مکے. ریسٹ ہے، آپ اپنے حساب سے رہ سکتے ہیں. تو 3rd ڈے ہم پھر ہمارا اس میں بھی آپ چاہیں اگر تو انفرادی طور پہ مثلا کیا نام ہے، ہاں لیکن ٹائم بھی لحاظ رکھیے گا. ہم جب بھی جائیں گے احرام کے لیے ہم کس وقت جائیں گے؟ غروب سے پہلے جائیں گے. کیوں غروب سے پہلے جائیں گے؟ تاکہ سائے میں جو ہے ہم نہ چل سکیں. ہاں اگر کوئی ایسی گاڑی ہمیں مل جائے جو اوپن روف والی ہے تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ہم دن میں بھی کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن عملی طور پہ ٹیکسی والے اوپن روف والی گاڑی نہیں رکھتے ہیں، نہیں میسر ہے. تو یہی ہم کریں گے، ہم مغرب سے پہلے نکلیں گے، مغرب کی نماز پڑھیں گے وہیں اور احرام باندھ کے وہاں سے پھر ہم کیا نام ہے ہم ان دا سینس جو بھی جانا چاہیں. ٹھیک ہے، ساتھ میں سب جانا چاہیں، لیکن وہ ساتھ میں جب جائیں گے تو تیسرے دن جو ہے وہ بس نہیں جائے گی ہمارے ساتھ. تیسرے دن ہم انڈیویجولز اپنے، کیونکہ دوسرے دن جب ہم زیارتوں کو جائیں گے تو وہاں سے واپسی میں ہم مسجد تنعیم تک آئیں گے. لیکن تیسرے دن پھر ہم کیونکہ آزاد رہیں گے تو ہم جو ہے وہ خود اپنے اختیار سے ہم جائیں گے وہاں اور انشاءاللہ یہ مناسک انجام دیں گے. اس کے بعد ہم پھر مدینے میں آئیں گے. آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ یہ سال جو ہم لوگوں کو توفیق ملی اس عمرے کی ہم جا رہے ہیں. اس کی ایک اور دوسری خاصیت یہ کہ جنت البقیع میں جو روزے منہدم کیے گئے اس کا 100 سالہ ہے، یعنی آلموسٹ 100 ایئرس جو ہے اس کے 1923 میں جو ہے اس کو منہدم کیا گیا تھا. بہرحال ہم کیا نام ہے ہمارا وہ اثاثہ ہمارا نہیں تمام مسلمانوں کا اثاثہ ہے. ٹھیک ہے، خانے فرض کیجیے ہم معصومین کے حرم میں جو ہم جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہم مزارات میں جو جاتے ہیں تو مزارات ہمارے لیے معبد نہیں ہوتے، وہ ہمارے لیے معبود نہیں ہوتے. ہمارا معبود خدا ہوتا ہے. ہم عبادت کرتے ہیں صرف خدا کی، لیکن ہم ان کی زیارت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ اولیاء خدا ہے. جو بھی دین ہم تک پہنچا انہی کے سبب پہنچا. تو کیا نام ہے آ جائیے اندر آ جائیے. جو بھی دین ہم لوگوں کا یعنی آپ دیکھیں ہمارے جتنی بھی زیارتیں ہیں، البتہ تھوڑا سا مسلمانوں کے درمیان ایک غلط پروپیگنڈا ایسا کر دیا گیا ہے. یا فرض کیجئے مثال کے طور پہ جو مثلا جو عملہ تھا جس فکر کے تحت ان مزارات کو گرایا گیا، وہ ایک غلط پروپیگنڈا یہ تھا کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں اگر کسی کو گمراہی کی راہ میں چھوٹ دے دیجیے تو کہیں تک پہنچ سکتا ہے. ایک عالم دین، ان کا نام نہیں لوں گا میں، آپ شاید جانتے ہو یا سنا ہو نہیں معلوم مجھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم بس چلے تو ہم روضہ رسول کو بھی گرا دیں، خانہ کعبہ کو بھی ہم گرا دیں. کیوں؟ کیونکہ یہ بھی جو ہے وہ خدا کے مقابل میں شرک ہے. یعنی انسان کی جب فکر ٹیڑھی ہو جائے تو پھر اس کو جناب جبرائیل بھی سیدھا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو وہ انسان تھا ایسی اس کی ٹیڑھی فکر تھی.
تو اسی فکر سے ایک ٹولہ متاثر ہوا یہ سوچ کے کہ مثلا گویا ہم جاتے ہیں اگر حرم میں فرض کی جیسے ہم حرم میں جاتے ہیں امام حسین کے مولا کائنات کے حرم میں، امام رضا علیہ السلام کے حرم میں، امام کاظم علیہ السلام کے حرم میں ہم جاتے ہیں زیارت کرتے ہیں. ہمارے یہاں زیارت کے آداب میں سب سے اہم چیز یہ کہ زیارت کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھیں. کیا کہتے ہیں اس نماز کو؟ ہدیہ زیارت. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ ہم زیارت کر کے یہ بتاتے ہیں کہ ہم معبود صرف خدا کو مانتے ہیں. ہم ان کی زیارت اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے وسیلے سے آج ہمیں یہ عبادت ملی. اگر یہ نہ ہوتے تو ہمیں وہ عبادت نہیں مل پاتی. لیکن بہرحال جو ہے وہ انحرافی فکر کہیں، ایک گمراہ فکر تھے جو مثلا کیا نام ہے جس نے یہ ذہن میں ڈالا کہ گویا ان مزارات کا جو ہے وہ ہم گویا ان کی پوجا کرتے ہیں. ہرگز ہم ان کی پوجا نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی ہم ان سے مثلا ان کو سب کچھ سمجھتے ہیں خدا کے مقابل میں. یہ جو کچھ ہے خدا کی وجہ سے ہمارا جو بنیادی عقیدہ بنیادی نظریہ. لیکن بہرحال تو خلاصے کہ جنت البقیع میں جو انہدام ہو جنت البقیع کا، جو روزے مسمار کیے گئے، افسوس کا مقام کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا محمد وآل محمد. تو کیا نام ہے ان کے روزات جو مقدس روزات منہدم کیے گئے، ان کو مسمار کیا گیا. ایک عام انسان کی آپ بہت سے دیکھیں، بہت سے ملکوں کے شاہ بادشاہ جو مر جاتے ہیں ان کو دفن کیا جاتا ہے، ان کی قبر پہ تھوڑی بہت رونق رہتی ہے. افسوس کا مقام ہے. آپ دیکھیں رسول خدا کی آل، خاص بیٹی اپنی، ان کا اپنا نواسا سگا جس کے وہ ہونٹوں کو بوسا لیتے تھے، رسول خدا سینے سے لگاتے تھے. ان کی قبر پہ آپ تاریکی دیکھیں، اوریانی دیکھیں، ویرانی دیکھیں. تو یہ افسوس کا مقام ہے، مسلمانوں کے لیے غور کرنے کا مقام ہے. ٹھیک ہے. خلاصہ یہ کہ وہ جو ہے وہ بقیع کے جو روزے منہدم کیے گئے تھے 8 شوال کو، یہ اس کا تقریباً 100 ایئرس کمپلیٹ ہو رہا ہے. ہمیں توفیق ملی کہ ایام میں ہم جائیں گے. ہمارے لیے تعزیت کا موقع ہے، ہمارے لیے غم کا موقع ہے، ہمارے لیے افسوس کا موقع ہے کہ بہرحال ہم ہمارا اپنا عزیز کوئی مر جاتا ہے تو ہم اس کی قبر کو جو آباد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے ہم کو سب کچھ ملا، جس سے ہم کو دین ملا، عزت ملی، سب کچھ کتاب خدا جس سے ملی. آج اس کا روزہ جو ہے وہ اس قدر ویران ہے. تو انشاءاللہ ہم مدینے بھی جائیں گے. مدینے میں جا کے ان روزات مقدسہ البتہ دیکھیں آپ جہاں بھی جائیے گا تو ہمیں وہاں کے حالات اور سرکمسٹانسز کے مطابق اپنے اعمال کو انجام دینا. ٹھیک ہے. ہر جگہ کی اپنی محدودیتیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ وہاں جا کے ہم یہ چاہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق سارا ہو جائے تو دیٹ از ناٹ پاسبل. ٹھیک ہے. ہمیں اس بات کا لحاظ کرنا ہوگا کہ ہم وہاں جائیں اگر تو آپ کی خدمت میں عرض کریں جو وہاں کی گائیڈ لائنز ہم اس کو فالو کریں. ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جو ہمارے سبب اختلال کا اور نظام کے برہم ہونے کا سبب بنے، ڈسپلن بریک ہونے کا سبب بنے. کبھی کبھی فرض کیجئے ہماری ایک غلطی جو ہے وہ سب کے لیے نقصان کا سبب ہوتی ہے، تو ہم ایسی کوئی بھی غلطی نہیں کریں گے جو ہم سب کے لیے نقصان کا سبب بنے. بہرحال کیا نا ہم جانتے ہیں، ہمارا خدا جانتا ہے جو کچھ ہمارے لیے اب الحمدللہ میں تو بہت دنوں سے یعنی کووڈ کے بعد اب جا رہا ہوں پہلی بار آپ کی خدمت میں عرض کریں، لیکن اب بہت ساری پابندیاں ہٹ چکی ہیں الحمدللہ، بہت ساری سہولتیں فراہم ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جتنی بھی سہولتیں ہمیں فراہم ہوئی ہم اس سے کوتاہی نہیں کریں گے، اس سے فیضیاب ہوں گے. لیکن ہاں جو ہمارے لیے پاسبل نہیں ہم اس کے لیے پریشان نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تاکہ ہم زیارات بھی اچھے طریقے سے انجام دے سکیں اور اپنے عبادت کے مناسب کو بھی انجام دے سکیں. مدینہ میں بھی جو اطراف کی زیارتیں انشاءاللہ وہ ہم اس کی بھی اطراف کی زیارت کے لیے زاہد صاحب ان لوگ ہمارے لیے وہ اسباب فراہم کروائیں گے انشاءاللہ. ہم اس کی زیارت کے لیے بھی جائیں گے. اور پھر بہرحال مدینہ میں کیونکہ یعنی اجتماعی آپ یہ بھی دیکھ لیں گے وہاں جیسے فرض کیجئے ہم نجف کربلا جاتے ہیں تو اجتماعی شکل میں ہم سب زیارتیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن مدینہ میں یہ پاسبل اس وقت نہیں تھا. ابھی کی خبر نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ ہم کھڑے، ہمیں یاد ہے ہم اس وقت رات کی تاریکی میں ہم مسجد نبی کا جو دروازہ ہے بقیع کے بالکل سامنے جہاں جالی کے وہاں بیٹھے تھے، تو اس وقت بھی ہمیں جو ہے بیٹھنے نہیں دیا. ہم 3 لوگ تھے، ہم تھے اور 1-2 لوگ تھے، صرف بیٹھ کے ہم زیارت پڑھ رہے تھے، لیکن وہ ہمیں کیا نام ہے اس کی اجازت نہیں دی گئی. تو ہم یہ دیکھیں گے جو بھی ہمارے لیے پاسبل ہوگا ٹھیک ہے ہم جا کے کریں گے. ہمارے لیے وہاں حرم میں یعنی وہ جنت البقیع کے اندر جا کے اگر اجتماعی شکل میں زیارت کا امکان نہیں ہوگا تو ہم یوں تو جائیں گے زیارت کرنے کے لیے، چاہے وہ نماز صبح کے بعد ہم کو پرمیشن ملے یا جس وقت بھی. ہم اجتماعی شکل میں ہوٹل میں اپنے بیٹھ کے جہاں بھی ہمارے لیے پاسبل ہوگا، گیدرنگ مجلس وغیرہ جو بھی ہمارے لیے پاسبل ہوگا ہم اس میں انشاءاللہ وہاں سے ہم وہ اپنے اجتماعی عبادات کو انجام دیں گے. ٹھیک ہے. تو ابھی تک کی باتوں سے متعلق اگر کسی کی کوئی کوئری ہو، کسی کا کوئی کوشچن ہو عمرے کے اعمال سے متعلق ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ حرام روایت ہے، ایک آدمی جس کے پاس پیسہ ہے تو وہ دوسرے کا قرض جو ہے وہ اس کو بلاک کر کے رکھے، یہ حرام جائز نہیں. لائٹ بل بھی جو بھی ہے جو بھی آپ کے اوپر اگر آپ دے سکتے ہیں تو آپ وہ جائز نہیں ہے.
جو بھی آپ کے اوپر دیون ہے، جو بھی دین آپ پہ واجب ہے، تو اس کو روک کے رکھنا، بلاک کر کے رکھنا کہ چلو ہم تو دے دیں گے، ابھی مانگ نہیں رہا ہے بیچارہ، تو اس کو اللہ بیچارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بیچارہ ہے، نہیں کہہ پا رہا آپ سے، لیکن یہ کہ وہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی طواف الوداع لاسٹ میں، تو اس میں بھی 7 راؤنڈ کرنے ہیں یا صرف طواف دیکھیے، آپ طواف جب ہوتا ہے وہ تو 7 راؤنڈ ملا کے ایک طواف بنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے. یوں آپ فرض کیجئے ایسے اگر مثلا یوں گھوم رہے ہیں، کوئی مسئلہ طواف کریں خانہ خدا کے ارد گرد، وہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب آپ طواف ایک مکمل طواف کا اجر لینا چاہ رہے ہیں تو وہ 7 ہے. جی. اچھا، اس میں ایک چیز بریکٹ میں عرض کرتا چلوں کہ جیسے آپ وہ پرمیشن نہیں دیتے ہیں کہ ہم بغیر احرام کے ہم اس پریمیسس میں جائیں نماز، تو آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ جب بھی اپنے ہوٹل سے نکلیں احرام کا لباس پہن کے نکلیں. آپ جو لباس پہن کے احرام کا نکلیں گے تو وہ محرم نہیں ہوں گے، صرف لباس سے. آدمی محرم کیسے ہوتا ہے؟ نیت کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ آپ آلریڈی عمرہ کر چکے ہیں، آپ تقصیر کر چکے ہیں، آپ احرام سے باہر نکل چکے ہیں، تو آپ جو ہے وہ لباس پہن کے وہ کیا نام ہے فرض کیجیے میزر اور وہ جو آپ کی خدمت میں قمیص ہوتی ہے وہ آپ اس کو ڈال کے اپنے تن پہ آ سکتے ہیں عمرے کے لیے، یعنی مسجد میں حرم کے اندر نماز پڑھنے کے لیے. نہیں تو وہ میرے خیال سے آپ کو ٹاپ فلور میں اجازت دیں گے نماز پڑھنے کی، نیچے جانے کی اجازت نہیں رہے گی. اور بچے لوگ بنا نیت کے اگر ہاں، بچوں کو آپ بنا نیت کے ساتھ کر سکتے ہیں. دیکھیے، اگر اپنے بچوں کو، جن کے ساتھ چھوٹے بچے جا رہے ہیں، اگر بچوں کو آپ نے نیت کرا دی احرام کی، تو پھر اب وہ کام جو وہ خود کر سکتے ہیں تو کیجیے، کروائیے ان سے. جو نہیں کر سکتے تو پھر آپ ان کی نیابت پہ کیجیے. یا فرض کیجیے بچہ بالکل چھوٹا ہے، آپ نے نیت احرام کی کر لی، آپ دیکھیے بچے کو لباس احرام کا پہنائیے، کیونکہ وہ بھی اس کے اندر بھی دل اعظم ہوتا ہے، تھوڑا سا وہ بھی جو ہے ایکسائٹیڈ ہوتا ہے کہ میں بھی کچھ، تو وہ تربیت کے لیے بھی اچھا ہے. آپ اس کو لباس پہنا دیجیے، نیت نہ کریے. لیکن اگر بالاتفاق آپ نے نیت کر دی ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ بچہ خود مناسب انجام دے سکتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو آپ اس کی طرف سے طواف آپ اس کی طرف سے انجام دیجیے. صحیح میں یہ کہ آپ نے ویل چیئر یا کسی طرح اپنے کندھے اوپر بیٹھا کے اس کو جو ہے فرض کیجیے صحیح کروا دی، یا طواف کندھے پہ بیٹھا کے آپ نے اس کو کروا دیا، ایک ساتھ اس کا بھی ہوگا آپ کا بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے. لیکن اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کا کمپلیٹ کرنے کے بعد، اپنا کمپلیٹ کرنے کے بعد نیابت میں اس کی طرف سے کیجیے. انسٹالر لے کے جایا جا سکتا ہاں، جا سکتے، کوئی حرج نہیں. اور عمرہ کے علاوہ ادھر نماز ہم کو ساتھ میں پڑھنی ہے اور ہاتھ کھول کے یا بنا کھول کے؟ نہیں، دیکھیے ہم اپنی نماز جو، کیونکہ مسلمانوں میں دوسرے فرقے بھی ہیں وہ بھی ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں. جی. ٹھیک ہے نا؟ بہت سارے فرقے مسلمان میں ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں. کیا نام ہے، ہم بھی ہاتھ کھول کے، وہاں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ ہاتھ باندھی کے نماز پڑھیں. ایک اس کے بعد فرض کیجیے ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم جماعت میں رہ کے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہم نماز پڑھیں، بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں جماعت میں رہ کے، کیونکہ ہمیں وہ ڈسپلن بریک نہیں کرنی. ہم ان کے ساتھ رہ کے روٹین میں ہم اپنی نماز جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. فرادہ ہی پڑھنا. آپ فرادہ پڑھیں، جماعت میں رہ کے پڑھیں. جماعت میں رہ کے فرادہ. جی. سجدہ سجدگاہ کے لیے دیکھیے ہم آپ کو بتائیں، خود ہم لوگ کیا سجدگاہ کنسپٹ بتا دیں. رسول خدا، اگر کوئی پوچھے کہ رسول خدا سجدہ کس پہ کرتے تھے؟ قالین پہ کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے. آرٹیفیشل چائنیز اسٹائلس پہ کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے. رسول خدا کس پہ کرتے تھے؟ جعلت لی المسجد جعلت لی الارض مسجدا وترابا. ہمارے لیے جو ہے کیا نام ہے زمین کو جو ہے وہ کیا نام ہے زمین کو مسجد قرار دیا. ٹھیک ہے، تاکہ مسجدا وطہورا. جعلت لی الارض مسجدا، اللہ نے زمین کو میرے لیے مسجد یعنی سجدے کی جگہ قرار دیا اور طہور قرار دیا کہ اس کے ذریعے ہم طہارت کر سکیں. تیمم ہوتا ہے نا، تو رسول اللہ خدا کے زمانے میں ہم سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ آپ یہ مٹی کے ڈھیلے پہ سجدہ کیوں کرتے ہیں، تو ہم اس کو یہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ مٹی کے ڈھیلے پہ مٹی پہ کرتے تھے. اب ہم آج فرض کیجیے خانہ کعبہ کے اندر مٹی لے کے جائیں تو ہمیں کوئی لے جانے دے گا؟ نہیں لے جانے دے گا. ہم بہترین مسجد بنی وہاں مٹی لے کے جائیں، لے جانے دے گا کوئی؟ کیوں بھائی میری مسجد خراب کر دو، مٹی پہ پڑھنا تو جاؤ باہر جا کر پڑھو. تو ہم نے کیا کیا، ہم نے کہا مٹی کو ہم نے خشک کر لیا، جما لیا، تاکہ اس کے ذریعے سنت پہ بھی عمل ہو سکے. یہ جو ڈھیلے آپ دیکھیں، یعنی ہم کیونکہ بریف کرنے کے لیے بھی یہ تعبیر استعمال کر رہے ہیں، ہمارے لیے متبرک خاک ہے، کیونکہ اس میں خاک کی شفا ملی رہتی ہے. امام حسین علیہ السلام کی کربلا کی زمین کی مٹی ملی رہتی ہے. ہم اس کو سجدگاہ کہتے ہیں، مہر کہتے ہیں، توبہ کہتے ہیں. لیکن اگر کوئی عام انسان ہم سے پوچھے گا کہ یہ ڈھیلا کیوں رکھا آپ نے، تو ہمارا جواب یہی رہے گا کیونکہ رسول خدا مٹی پہ سجدہ کرتے تھے، اسی لیے ہم نے مٹی جما کے رکھی. یہی فلسفہ ہے اس کا. لیکن اب وہاں پاسبل نہیں ہے تو دوسرا راستہ حسیر کی، وہ پاکٹ والی آج کل چھوٹی چھوٹی حسیر کی جو ہے کیا نام ہے سجدگاہیں بنی ہوئی ہیں، آپ کو دکانوں میں مل جائے گی. وہ اس کے ذریعے جو ہے آپ لے سکتے ہیں. وہ میرے پاس سیمپل اس کا ہی نہیں دکھا. جو چٹائی کھجور کی چٹائی ہوتی ہے نا، اس کو باقاعدہ چاروں طرف سے اسٹریچ کر کے اکثر دکانوں میں ملتی ہے. میں نے دیکھا اہل سنت حضرات بھی اس میں نماز پڑھتے ہیں. میں نے دیکھا مصری لوگ ہیں، عمانی لوگ ہیں، وہ سب اپنے ساتھ رکھتے نماز پڑھتے ہیں. کیوں؟ ایک تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ بہرحال ہمیں اطمینان ہے کہ یہ زمین جو ہے یہ ٹکڑا ہمارے لیے پاک ہے.
سجدے کے لیے یہ یقین ہونا چاہیے کہ مسجد آپ کا پاک ہو، طہور ہو. ایک دوسری چیز یہ کہ ہم اگر مثلا اس خاک پہ مٹی پہ تربت ہم رکھیں گے تو وہاں دوسری چیزیں آ جائیں گی کہ مثال کے طور پہ یہ شرک تو ہم وہ نہیں کریں گے. ہاں ہم یہ رکھ کے وہاں پہ سجدہ کر سکتے ہیں. سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس لیے اس میں کوئی قباحت بھی نہیں. اگر آپ ہاں جی ایک سوال ہے، حالت احرام میں اگر ناخن خود سے چپ اپ ہو جائے تو وہ کوئی حرج نہیں، اس کا خود بخود اگر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. جی کوئی جیسے نیلس کا مسئلہ ہے، ویسے ہی جیسے ہم دوا گولی اکثر کھاتے ہیں تو ہمارے بال یوں ہی نارملی جھڑتے رہتے ہیں. تو حالت احرام میں کبھی ہم نے ابھی تو طواف شروع بھی نہیں کیا ہے، باقی بچے نے گندگی ہم اسے واش روم میں لے گئے اور ہمارا کپڑا نجس ہو گیا تو ہمیں چینج کرنا اور بائی چانس ہم نے جب چینج کرنے میں دیکھا کہ ارے اس میں تو ایک بال تو وہ کوئی حرج نہیں. اگر بائی سیلف ہے تو کوئی حرج نہیں. ہم اپنے ہاتھ سے مس کے بال نہیں کیا نام ہے نوچیں گے یا گرائیں گے. ٹھیک ہے، اگر بچے نے فرض کیا غصے میں کھیل رہا بچے نے پکڑ لیا، ٹھیک ہے، یا محبتی سے پکڑ لیا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. جی مولانا صاحب ایک پوچھتا ہے، خانہ کعبہ کی زمین پر سجدہ کر سکتا ہے بغیر سجدے کے لیے؟ اگر وہ پتھر، میں ایک جنرل بات بتا رہا ہوں، اگر وہ پتھر ہے خالص، کیونکہ ہمارے یہاں مٹی خالص پتھر زمین یا اس سے اگنے والی جو بھی چیز ہے اس پہ سجدہ جائز ہے، جو کھانے اور پینے والی نہ، کھانے پہننے والی نہ ہو. وہاں تو سنگ مرمر لگے ہوئے ہیں نا جو آپ نے اگر خالص پتھر ہیں جس پہ کوئی پالش وغیرہ نہیں ہے، عموماً ہوتا کیا ہے ٹائلس کو اوپر پالش کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس پہ ایک لیئر آ جاتی ہے. پھر وہاں پہ کیسے سجدہ ہے؟ وہی میں نے اس کی آپ کے خدمت میں وہ حسیر رکھنے کے ساتھ جی یا وائٹ پیپر رکھ لیجیے، وائٹ پیپر اس پہ سجدہ جگہ تو الاؤڈ نہیں، سجدے کا تو نہیں ہے. آپ اگر پلین ہے پتھر بالکل دیکھیے اس بات کو سمجھ لیجیے، اگر خالص پتھر ہے جس میں پالش وغیرہ نہیں ہے تو بسم اللہ آپ اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں. پہاڑی نہیں ہے ادھر وہ جو خانہ کعبہ کی زمین ہے وہاں بھی اگر پتھر بالکل خالص ہے تو آپ اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور مسجد نبوی میں تو کارپیٹ ہوتی ہے تو پھر وہ اس کے لیے وہی حسین رکھے اپنے ساتھ. اور اگر کوئی آپ سے سوال کرے ہاتھ کھول کے باندھنے پہ یا سجدہ پہ، آپ ان سے بحث نہ کریں، بالکل بحث نہ کریں. ہم وہاں کوئی کنٹروورسی کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے آپ سب کو سمجھا نہیں سکتے. ابھی اگر فرض کیجیے ہم آپ سے بیٹھ کے بات کریں گے پوچھیں گے تو ہم بریف کر سکتے ہیں، لیکن ہر ایک کو ہم بحث نہیں کر سکتے، تو وہاں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں حالات سازگار نہیں، ایسے ہاتھ کھولنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. آپ میں ایک چیز اور بتا دوں، خواتین کے لیے ہمارے یہاں بھی مستحب ہے کہ وہ یوں نماز پڑھیں. ہم لوگ کے یہاں بھی مستحب ہے، استحباب میں سے خواتین کے لیے یہاں یوں نماز پڑھنا مستحب. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو خواتین کے لیے تو کوئی مشکل نہیں. اصل جو کوشچن جو ہو سکتے ہیں وہ مردوں سے ہوتے ہیں، لیکن مردوں میں بھی بہت سے اہل سنت حضرات ہیں، ان کے فرقے میں ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہاں تربت رکھنے میں تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے تو آپ احتیاط کیجیے، اس میں نہ رکھیے. مالکی فرقہ جو ہے سارا ہاتھ کھول جی جی میں نے عرض کیا کہ اس میں اتنا زیادہ کنٹروورسی نہیں ہے. جی ہاں وہاں پر ٹھہر کے آپ کو زیادہ پڑھنے نہیں دیں گے، یعنی آپ کوئی ایسی چیز نہ لے جائے مٹیریل جو جس سے آپ بکس وغیرہ. ہاں جی جی آپ ہاں آج کل تو سارے ایپس موبائل میں آ گئے، موبائل میں سب کچھ، اپنے موبائل میں آپ سارے ایپس ڈاؤن لوڈ کر لیجیے. مدرسیم توضیح میدادین کہ اونجا رفتی نماز کے خوندی تو خانے کعبه مکه خب مهر نگذارید هم را خود نه اونجا مثلا اگه دیدید تو یه مثلا حسیر مانند مهرایی میاد تو مکاتب فقهی دیدید اونجا میفروشن، اون رو بگیرید همراهش اون رو بگذارید، اشکالی نداره، هم اشکالی نمیگیره، همه نماز بخونن روش. یا اینکه میبینید اون سنگی که گذاشته شده اون سنگ خالصه، هیچ چیزی روش نیست، میتونید رو اون سجده کنید. بله دیکھیے اگر ناخواستہ طور پہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ ٹوٹتے ہیں تو وہ بھی آپ احتیاط کیجیے. ٹھیک ہے ہاں، لیکن آپ کو یقین تو نہیں ہوتا کہ ٹوٹے ہیں، آپ کو یہ معلوم نہیں ہوتا. یقین ناخواستہ طور پہ اگر ٹوٹ جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. دیکھیے آپ ایسا کوئی بھی کام اگر فرض کی آپ دیکھتی کوئی مشکل نہیں ہے تو بسم اللہ. اگر آپ کو ہاں تو اگر آپ دیکھیے یہ اب آپ کے لیے کہ مثلا مناسک کے سبب ہم کسی تکلیف یا مشکل میں نہ دو چار. نہیں وہ بہت اضطراری حالت ہے، ہم کاغذ رکھیں اس سے پہلے. جی یہاں تو چھوڑ دیں گے، وہاں کے بارڈر پہ بہت سختی ہے.
وہ جو چیزیں حرام ہو جاتی ہیں 25 چیزیں وہ بتا دیں تو ہم اس جی سے بالکل محرمات کے حرام سے ہے اس کا یوں دیکھیے ہم ایک کام کریں گے یوں تو سب کے لیے یاد کرنا جو ہے وہ مشکل ہوگا ہم وہ محرمات آپ کو لکھ کے گروپ میں ڈلوا دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا وہ زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ اس کو دیکھ لیجیے تاکہ اس کو ایک بار ریڈ کر لیجیے کیا کیا چیزیں حرام ہو جاتی ہیں پھر اس سے پرہیز کرنا اس سے ہاں پھر پرہیز کیجیے یوزلی دیکھیے ہوتا ہے لیکن یہ کہ بہرحال کیا نام ہے ہمیں اور ہے اچھا چپلیں آپ اپنے ساتھ وہ جو ہے وہ والی رکھیے ایسی چپل نہ رکھیے گا جو آپ کا پیر کور ہو جائے 2 پٹوں ہے 2 پٹوں والی چپل رکھیے گا وہ کیا نام ہے سلیپر ہوائی چپل جو آتی ہے جی عورتیں تو سوکس میں بھی طواف کر سکتے ہیں ہاں نہیں مردوں کے لیے جی عورتوں کے لیے صرف چہرے کا چھپانا حرام میں انشاءاللہ آپ کو سارے مناسب جو ہے دیکھیے وہ چیزیں جو محرمات ہیں عمرے کی ہم گروپ میں اس کو لکھ کے ڈالتے ہیں اس کو 2-3 بار آپ ریوائز کر لیجیے گا چیزیں کی طرح عمرے حرام ہے مطلب گروپ مکس داری صحیح میں کوئی مثلا اس میں فارسی یا بیسلا اس میں عربی میں تو نہیں بہت نہیں وہ اس میں عربی اور اردو ہر دو مکس داری جہاں میں بہت بہت مشکل ہے ایک چیز اور دیکھیے کسی کا بھی ہر کی ہر سوال کا گروپ میں تمہیں سوال رو مطلب گروپ کے ہر سوال گروپ مطلب انشاءاللہ ہم فوری جواب دیں کسی کا کوئی بھی کوئری کوئی بھی کوشچن ہوگا احرام کے دوران اگر ہم کیا وہاں موبائل فرض کیجیے اگر لے جا سکے تو اپنے گروپ میں کوشچن ڈال دیجیے ہم اس کا فوراً جواب دے دیں گے جہاں تک اگر اس وقت معلوم ہوگا نہیں معلوم ہوگا تو دیکھ کے تھوڑی دیر میں بتائیں سب لوگ اپنا اپنا موبائل ایکٹیو رکھنا ہوگا وہاں بارڈر پہ آپ کو سم مل جائے گی وہاں پہ سعودی پہ اور سب لوگ آن لائن رہیے اور رابطے میں رہیے ٹھیک ہے اور ٹائم ٹو ٹائم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے ساری چیزیں بس آپ کا کام نہیں ہم بائی نہیں کریں گے وہیں مل جائے گا ہم لوگ ان مدینہ و مکہ انشاءاللہ anything else Nafiri you can ask no problem so ٹھیک ہے آپ لوگ کا کام یہ ہے کہ بس مولانا صاحب کو فالو کرنا ہے آپ ٹائم کی بات جی یہ جو احرام ہے جو بچوں کے لیے ہے اس میں وہ ورکلو وغیرہ لگاتے ہیں اس میں اسٹچ کیا ہے یا اس کو کیا تو وہ نہیں آپ ان کو کیا نیت کروائیں گے یہ جا کے ڈسکشن میں پتا چلے گا لیکن یہ تو کر سکے گا شاید بیٹی کے لیے مشکل ہوگا تو دیکھ لیجیے گا بچوں کے بھی چھوٹے آپ آتے ہیں تو اسٹرچ نہیں ہونا چاہیے جی کیونکہ انہوں نے وہ جو میجک ٹیپ ہوتی ہے وہ میرے خیال میں انہوں نے وہ اسٹچ کیا ہوا ہوتا ہے اس کا وہ جو ہاں وہ اسٹرچ نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ باندھ دیجیے ہاتھ سے وہ بہتر احرام کیسے کرنی ہے احرام کے لیے دیکھیے میزر جو ہوتا ہے وہ تو خیر وہ یہاں سے باندھتے ہیں میزر جیسے آپ اللہ سب کو طول عمر دے حیات دے انشاءاللہ صحیح سالم میں سب کیسے مثلا مردے کو پہناتے ہیں ٹھیک ہے تو کمر سے لے کر وہ گھٹنے تک کا جو ہے وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو منیمم جو وہ میزر جو ہے وہ کمر سے لے کے یہاں تک گھٹنے سے نیچے تک کا جو ہے وہ میزر ہوگا اس کو آپ باندھ بھی سکتے ہیں ٹائٹ کر کے جس طرح بھی یعنی میک شور کہ مثلا کیا نام ہے بار بار پریشانی نہ ہو احرام میں ہاں جی بینڈ بھی یہاں اس کی آتی ہے باقاعدہ خاص بینڈ بھی آتی ہے اس سے آپ ٹائٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا نام ہے وہ جو چادر جو اوپر کی ہوتی ہے شال جو ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ایک طریقہ یہ ہے کہ شال جو ہے وہ مثلا یہاں سے ایک ہاتھ باہر نکلا رہتا ہے وہ اندرا گاندھی اسٹائل راجیو گاندھی اسٹائل کی جو چادر وہ جیسے شال پہنتا نہیں وہ بہتر نہیں بہتر یہ کہ آپ اوپر سے ڈال کے اوپر سے اس کو ڈالیں وہ جو ہے یعنی تاکہ پورا یہ ہاتھ بھی آپ کا کور رہے ہمارے یہاں تو دونوں شولڈر ڈھکے ہوئے ہوتے جی ہاں وہی میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ بہتر یہ کہ ہم اوپر سے ایسے پہنے تاکہ ہمارے شولڈر ڈھکے کیونکہ آپ کی شاپنگ بھی ہوگی ایک ہفتے کا جو کھانے کا خرچہ ہے مولانا صاحب احرام کے دوران موبائل کا کیا ہوا موبائل یوز کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں لیکن لوگ سیلفی جیسے بولے میرر نہیں دیکھ سکتے یعنی تو سیلفی تو کیا نام ہے وہ تو آپ نہیں رہے فوٹو کھینچ رہے ہیں فوٹو میں یہ کیا اگر ایک مرتبہ موبائل کو دیکھ رہے ہیں ایک بار موبائل میں دیکھ رہے ہیں اور ایک بار موبائل میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ جو ہے سیلفی نہیں سیلفی وغیرہ ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں اس میں کیونکہ
कि वो आप शीशे के तौर पर आईने के तौर पे उसको अपने बार बार सही नहीं करते हैं उसको, ठीक है ना। वो जैसे सामने से आप गुजर रहे हैं एक चीज, वो उसमें कोई हरज नहीं, लेकिन बेहतर क्या अवॉइड। और एहराम के दौरान जैसे कोई दुआ लगा के कान में वो कोई हरज नहीं। सुन सकते हैं ना। मौलाना ये उम्रा की बुक है जो हार्ड कॉपी, वो भी अलाउड है हराम में लेना, मींस दुआ? मेरे ख्याल से मना नहीं करते हैं वो, वहाँ जो है वो तो वहाँ भी दुकानों में भी मिलती है जो, या ये कि आप डाउनलोड करने बेसिक। देखिए बहरहाल जो चीजें हसासियत का सबब है वो चीज आप ना ले जा सकते। नहीं, सिर्फ उम्रा की जो दुआ है हाँ वो कोई हरज नहीं, ले जा सकते। और ये तवाफ हाँ के ले जा दौरान सकते, ले जा सकते। और किसी का कोई सवाल? उम्रे तवाफ के दौरान सबसे बेहतर दुआ क्या है? जिक्र खुदा, कोई भी दुआ करें, उसमें कोई मखसूस दुआ नहीं है। मसलन क्या नाम है, कोई भी दुआ जो है जिसकी तरफ क्या नाम है अब खुदा की तरफ आप तवज्जो कर सकें उसके लिए। शायद उनका बेगिरा है, तुम मोबाइल नाश्ते वशी बेहतर है भाई। वफाती का ऐप अवेलेबल है। अरे मुश्किल नहीं बात, फकत मुतवज्जे बख्शित के ना दोस्ता तवाफ के दौरान अपने माँ बाप के लिए दुआ करें। कोई हरज नहीं, कोई हरज नहीं। अपने लिए, अपने वालिदैन, खानदान वाले, दोस्त अहबाब, किसी के लिए कोई भी दुआ कर सकते। मौलाना साहब किताबों में है कि हर तवाफ के अलग अलग 7 तवाफ है, 7 दुआएं, जी वो भी पढ़नी है? वो भी बेहतर। देखिए जो यानी एक तवाफ की पहली दुआ 10। हाँ अलग अलग प्रोसेस। अच्छा, मैं जैसे मेरा माँ बाप जिंदा नहीं है, मैं अपना उम्र कर लूंगी, दूसरा उम्र माँ बाप की तरफ से करूंगी, बिल्कुल। उसमें और सबका नाम ले सकते हैं? सबका यानी मुस्तहब उम्र में आप सबको शामिल कर सकते हैं।